السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ ان میں جو مسائل لکھے ہیں جو نہ عقل میں سمجھ میں آتے ہیں نہ کسی طرح دین کا حصہ ہے ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا آج بہشتی زیور کا ایک مسئلہ ہے، یہ آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کس طرح انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ آپ خود پڑھیں، یہ بہشتی زیور کا صفحہ نمبر 168 ہے اور حصہ ہے یہ چوتھا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر کسی غیر عورت سے صحبت کر لی، یعنی اس سے ریلیشن کیا، تو اس کو بھی مہر مثل دینا پڑے گا، یعنی کہ جو مثل اس کا مہر ہوگا عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اتنا ہی جو ہے یہ شخص جس نے کسی پرائے کی بیوی کے ساتھ ریلیشن کیا اس کو دینا پڑے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور صحبت کو زنا نہیں کہیں گے اور نہ کچھ گناہ ہوگا، یعنی یہ جو کچھ ریلیشن ہوگا اس کو زنا بھی نہیں کہیں گے اور وہ زنا بھی نہیں ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ وہ غلطی سے اس نے کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے ساتھ ریلیشن کیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر پیٹ رہ گیا تو اس لڑکے کا نسب بھی ٹھیک ہے، اس کے نسب میں بھی کچھ دھبا نہیں ہے اور اس کو حرامی کہنا درست نہیں ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا یہ میری عورت نہ تھی تو اب اس عورت سے الگ رہے، اب صحبت کرنا یعنی اس سے ریلیشن کرنا درست نہیں، اور اس عورت کو بھی عدت بیٹھنا واجب ہے۔ اب بغیر عدت پوری کیے اپنے میاں کے پاس رہنا اور میاں کا اس عورت کے ساتھ ریلیشن کرنا درست نہیں، اور عدت کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بہن بھائیوں اور بزرگوں، آپ خود دیکھ لیں انہوں نے یہ کون سا مسئلہ جو ہے اپنے ذہن سے گڑھا ہے، اور آگے اس کی جو انہوں نے تعویلات کی ہیں ان کو بھی آپ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کو کہا ہے بہشتی زیور۔ واللہ اعلم۔ بہرحال میرا تو ایمان یہ ہے کہ بہشتی زیور تو نہیں، یہ جہنمی زیور تو ہو سکتا ہے لیکن بہشتی زیور نہیں ہوتا۔ اس میں انہوں نے جو ایک بات کہی ہے کہ اس کو مہر مثل دینا ہوگا، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو لڑکا ہوگا اس کا نسب بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ کون سی دلیل ہے ان کے پاس جس کی بنا پر یہ سب کچھ کرو؟ اور جو ان کو نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ اس عورت کو عدت میں بیٹھنا واجب ہے۔ دیکھیں اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم یہی ہے کہ جو آپ سے گناہ ہو جائے پوشیدہ یا چھپ کرو تو اس گناہ کو ظاہر نہ کیا جائے، اس گناہ کو شو نہیں کیا جائے، کسی کے سامنے جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا جائے۔ جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، وہ اس کی مرضی۔ بہرحال یہ کہ ایک عورت کے ساتھ بالفرض بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے، اول تو یہ پاسبل نہیں ہے، کسی طرح بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، آواز سے بھی اور ایک دوسرے کے فیس سے بھی، ظاہر سی بات ہے جب میاں بیوی آپس میں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میری بیوی ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پاسبل بھی ہو تو اس کے بعد جو ہے کس طرح آپ حکم لگائیں کہ عورت جو ہے جو اپنے شوہر کے نکاح میں ہے وہ جا کے عدت میں بیٹھے، اور عدت سے اٹھ کے پھر جب آئے گے تو پھر دوبارہ اپنے شوہر سے نکاح کرے؟ کون سا انہوں نے مسئلہ گڑھا ہے، کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو پھر مہر بھی دے؟ بالفرض بات ہے عورت کا مہر 5 لاکھ روپے، تو وہ بندہ اس عورت کو 5 لاکھ روپے مہر بھی دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔